اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقین میں سے نہیں تھے۔ اگلی آیت کریمہ میں ایک بڑا پیارا اصول آ رہا ہے۔ محبت کا دعویٰ اتباع کا ثبوت مانگتا ہے۔ تو تم ابراہیم علیہ السلام سے نسبت قائم کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، تو آؤ ہم بتائیں کہ اس کا اصول اور اس کی دلیل کیا ہوگی۔ فرمایا ان اول الناس بابراہیم، بے شک تمام لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب تو وہ لوگ ہیں للذین اتبعوہ، جن لوگوں نے ان کی پیروی کی۔ یہ ہے اصل بات۔ ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، نسبت کا دعویٰ کرتے ہو، پیروی نہیں کرتے، ان کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے، ان کی دعوت پر عمل نہیں کرتے، شرک میں مبتلا ہو، یہ کیسا تمہارا محبت کا دعویٰ؟ تو ان کے قریب کون ہے؟ جو ان کی اتباع کریں۔ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جو نبی علیہ السلام کے صحابہ جو ایمان لائے۔ نبی علیہ السلام ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے۔ صدیوں کا فصل ہے، لیکن طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا اختیار کیا تو انہی سے تعلق ہے، جیسے کہ قرآن سورہ حج کے آخر میں بتاتا ہے ملت ابیکم ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام اپنے والد ان کے طریقے پر ہوا، سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا۔ تو نسبت کے لیے اتباع شرط لازم ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے آیت نمبر 31 کا مطالعہ کیا، اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو حضور علیہ السلام کی اتباع کرنا ضروری۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنے تعلق سے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت میرے طریقے سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی۔ سنت سے محبت ہے تو حضور سے محبت ہے۔ اور ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو جنت الفردوس بھی عطا فرمائے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پڑوس بھی عطا فرمائے۔ لیکن بات کیا آئی؟ نسبت اس کی، محبت واقعتاً اس کی جو اتباع کے تقاضے پورے کر رہا ہو۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ سبحانہ وتعالی اہل ایمان کا ولی ہے، پشپنا و کارساز ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ خود تو حق سے دور ہو گئے، اب چاہتے کہ ایمان والوں کو بھی گمراہی کی طرف لے جائیں، معاذ اللہ، مگر یہ خود گمراہ ہو رہے ہیں مگر اس کا ان کو شعور نہیں ہے۔ اگلی آیات میں بڑے پرزور انداز میں ان کو دعوت حق قبول کرنے کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا جبکہ تم گواہ ہو؟ وہ بنی اسرائیل کے یہود ہوں یا نصارہ، ان کی کتابوں میں حضور کی بشارتیں موجود پڑھ آئے ہیں، اور اب یہ جو مکالمہ ہو رہا ہے، یہ جو ڈیلیگیشن آیا ہے، نجران کا وفد آیا ہے اور دل ان کے گواہی دے چکے، اب جانتے بوجھتے کیوں انکار کر رہے ہو؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں حق سچ کو جھوٹ سے ملاتے ہو، حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ دل گواہی دے چکے، بشارتیں تمہارے پاس موجود، پھر بھی انکاری بنے بیٹھے ہو۔ اب یہود میں سے کچھ لوگوں کا ایک حرکت کا معاملہ کہ انہوں نے مسلمانوں کو ان کی صحیح راہ سے، جس راہ پر وہ چل رہے ہیں، ہٹانے کے لیے ایک سازش کی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صبح کے اوقات میں کسی وقت کہا کہ چلو چل کے ایمان کا اعلان کرتے ہیں، اور شام میں نکلیں گے تو کفر کا اعلان کر دیں گے تاکہ نفسیاتی طور پر مسلمانوں کو ہم کنفیوز کر دیں، معاذ اللہ۔ یہ ان کی پلاننگ تھی، یہود کے کچھ لوگوں کا ذکر ہے۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب کی جماعت نے کہا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، جو کچھ مسلمانوں پر نازل کیا گیا دن کے ابتدائی حصے میں اس کو مان لو، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور دن کے آخری حصے میں اس کا انکار کر ڈالو، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں۔ یہ نفسیاتی اثر ہوگا نا، یہود مالدار لوگ بھی تھے، کھاتے پیتے بھی لوگ تھے، مدینہ شریف کی بات ہو رہی ہے، اور ان کے یہاں بہرحال علماء بھی تھے، تو کچھ لوگ تو سوچیں گے یہ کتاب کے پڑھانے والے، پہلے کتابوں کا سلسلہ ان میں آتا رہا، نبوت کا سلسلہ ان میں جاری رہا، اگر یہ انکار کر کے جا رہے تو بھائی کوئی تو مسئلہ اس کے اندر ہے۔ یہ نفسیاتی طور پر کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نفسیاتی طور پر کنفیوز کرنا یہ ہر دور میں دین دشمنوں نے کیا، اور آج کے دور کے اندر انٹرنیشنل میڈیا کی اگر میں بات کروں تو کس طرح کنفیوژنس کو کریٹ کیا جاتا ہے، ڈاؤٹس کو کریٹ کیا جاتا ہے، اور حق سے دور کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اللہ دین دشمنوں کی سازشوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
مزید ان کے تعلق سے بیان آ رہا ہے، کہہ رہے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور تم کسی کی بات نہ ماننا سوائے اس کے کہ جو پیروی کرے تمہارے دین کی۔ ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں یہود، اپنے والوں کی بات ماننا، کسی اور کی بات نہ ماننا۔ اللہ تعالیٰ کا تفسرہ، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ان الہدی ہدی اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے۔ پھر ان لوگوں کا کلام، یہ آپس میں کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو یہود، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ کسی کو دے دیا گیا جیسا کہ تمہیں دیا گیا۔ یہ کیا کہ نبوت ہم سے لے کے یہ بنی اسماعیل کو دے دی گئی۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ تم سے تمہارے رب کے سامنے حجت کریں، کچھ باتیں ان کو نہ بتانا ورنہ قیامت کے دن تمہارے خلاف حجتیں کریں گے۔ یہ ذکر بھی پہلے آیا، یہ یہود ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں۔ اب اللہ کا پھر تبصرہ، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان الفضل بید اللہ، بے شک فضل وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اور سب سے بڑا فضل وہ ہدایت کے تعلق سے، اور اس میں بھی سب سے بڑا فضل کا معاملہ اللہ کسی کو نبوت سے سرفراز فرما دے، یہ ان یہود کا اختیار نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جس کو چاہے وہ عطا فرمائے۔ یختص برحمتہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم اہل کتاب کا ذکر کر رہا ہے، لیکن اس مقام پر نوٹ کیجئے گا قرآن حکیم میں بڑا توازن کلام میں ملتا ہے۔ اہل کتاب کی برائیوں کا ذکر ہے، مگر ان میں کچھ لوگوں میں کوئی خیر ہے تو قرآن اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ اگر وہاں کچھ اچھے لوگ ہیں، سلیم الفطرت ہیں، رائے حق کے متلاشی ہیں، اور ان میں کوئی ارج ہے، طلب ہے، تڑپ ہے ہدایت کے لیے، قرآن ان کا بھی ذکر کرتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کمزوریاں ہم لوگوں کے ساتھ وابستہ، جس سے محبت ہو جائے اس کی غلط بات کو بھی صحیح قرار دے دیتے ہیں، اور جس سے نفرت ہو جائے اس کی صحیح بات کو بھی غلط قرار دے دیتے ہیں، الٹا سیدھا معاملہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ، یہ کمزوریاں ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ کے کلام کا توازن نوٹ کیجئے گا، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس امانت رکھوائیں ڈھیروں مال تو وہ آپ کو ادا کر دے۔ اتنا امانت دار ایسے بھی لوگ ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز اور قرآن کا عدل پر مبنی کلام۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے اگر آپ اس کے پاس ایک دینار بھی امانت کے طور پر رکھوائیں، لا یودہ الیکا، تو وہ آپ کو کبھی ادا نہ کرے، الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ جب تک کہ آپ اس کے سر پر سوار نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر، ایک دینار بھی دو تو واپس نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے پیچھے نہ پڑو، اور ایسے بھی ہیں ڈھیروں دے دو واپس کر دے۔ یہ دونوں قسم کے کردار وہاں پر ہیں۔ اس سے دعوت کا ایک بڑا پیارا اصول بھی سامنے آتا ہے، جن لوگوں کو ہم نے دعوت دینی ان میں کوئی برائیاں بھی ہوں گی، برے اعمال بھی ہوں گے، مگر کوئی خیر ان کے اندر ہے، اس خیر کو ہائی لائٹ کر کے ان کے دل کو جیتنے کی کوشش کی جائے گی تو دعوت کا کام کرنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ ایسا بھی ہے کہ اگر ایک دینار اس کو دیا تو وہ واپس نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے سر پہ سوار نہ ہو جائیں۔ کیوں ایسی روش ان لوگوں کی؟ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہم پر امیین کے بارے میں کوئی الزام کی راہ نہیں ہے۔ یہ تو امی ہے نا، یہ عربوں کو کہتے تھے تو جینٹائلز ہیں، یہ تو ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ نوٹ کیجئے گا، یہود کی کتاب تالمود ہے جہاں ان کے مسائل وغیرہ کا بیان موجود ہے، یہ کتاب بھری ہوئی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ غیر اسرائیلی نان جیوز جتنے بھی ہیں نا، دے آر جینٹائلز، یہ جانوروں سے بدتر ہے، ان کو لوٹو، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا پیدائشی حق ہے۔ یہ ہے جو ان کی حرکتیں ہیں، اور یہ اس طرح کی کتاب کو مانتے ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے اس طرح کی چیزیں بھر رکھی ہیں کہ یہ دنیا کو تباہ کرنا اور ان کو لوٹنا اور ان کو جانوروں سے بدتر سمجھ کر ان کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ ان کی حرکتیں کہ ان ان پڑھ لوگوں کے بارے میں ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، الزام کی کوئی راہ ہم پر اس تعلق سے نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ ان کی حرکتیں غلط ہیں۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقی، کیوں نہیں، جو اپنے اقرار کو اور وعدے کو پورا کرے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے، خوف خدا رکھے، فإن اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہاں، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ یہ حرکتیں نہیں کرے گا، وہ جسٹیفیکیشن نہیں دے گا اپنی چوری کے لیے، ڈاکے کے لیے، کرپشن کے لیے، بلکہ وہ اللہ کا خوف رکھے گا تو لوگوں کے ساتھ معاملات کو درست رکھے گا۔ کس قدر اللہ کے پیارے کلام میں توازن ہے، ان کی برائیوں کا ذکر
بھی آ گیا، اچھے لوگوں کا بیان بھی آ گیا، برائی کی مذمت بھی آ گئی، اور خیر کے پہلو کا تذکرہ بھی آ رہا ہے۔ یہ توازن اللہ کے کلام میں ہمیں بار بار ملتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ اللہ کے اقرار اور اپنی قسموں سے تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے، دین فروشی کرنے والے علماء سو یہود کے اس طرح کے لوگ، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ولا یکلمہم اللہ، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا، ولا ینظر الیہم، اور نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا، مراد ہے کہ جہنم ہی پڑے رہیں گے، پاک کر کے جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ہے ناظرین کرام ان لوگوں کا انجام کہ جو اللہ کے دین کے بارے میں سودا کرتے ہیں، معاذ اللہ، دنیا کے چند ٹکور فائدوں کے خاطر حق کو چھپاتے ہیں، جیسے کہ علماء یہود کا ذکر پہلے آیا، یہ ان کا برا انجام ہوگا، اور عہد شکنی کی ان کی سزا ہوگی، اور دین فروشی کی ان کی سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان برے اعمال سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ۔